سے کیا واسطہ، خود کو ہر حال خدا میں اماں کرے، دین جیسا کہے آؤ ویسا کرے۔ ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی حاضری نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں ہمیں اور آپ کو بہت سے نعمتوں سے نوازا، اور ان میں ایک نعمت جو ہے وہ ہے عقل کی نعمت۔ عقل یہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اور آپ دیگر جانداروں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ ان جانداروں کے اندر عقل نہیں ہوتی اور ہمارے اندر عقل ہوتی ہے۔ ہم اچھی اور بری چیزوں کی تمیز رکھتے ہیں، جانور اچھی اور بری چیزوں کی تمیز نہیں رکھتے۔ عقل کے استعمال کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو بالکل عقل رہتے ہوئے استعمال نہیں کرتے، اللہ نے ان کو عقل کی دولت سے نوازا، لیکن جس طرح اللہ نے ان کو استعمال کرنے کو کہا وہ نہیں کرتے۔ جیسے کوئی پیپل کے درخت کو پوج رہا ہے، کوئی پتھر کی عبادت کر رہا ہے، کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے، وہ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے کہ جس طرح ہم ایک مخلوق ہے اللہ کی، یہ درخت، یہ پتھر اور یہ سورج اور یہ چاند، یہ تمام بھی اللہ کی مخلوق ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ دوسرے عقل کی استعمال کرنے والے وہ ہیں جو عقل کو ہی سارا ماوا اور بنجا سمجھتے ہیں کہ عقل میں بات آئی تو مانتے ہیں، عقل میں بات نہیں آئی تو نہیں مانتے۔ جیسے ایتھیسٹ لوگ، دہریہ، ان کا سارا دار و مدار جو ہے وہ عقل کے اوپر ہی ہے۔ اگر سائنس کہتی ہے یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ایسی ہے تو وہ مانتے ہیں، اور اگر سائنس نے انکار کر دیا تو وہ انکار کرتے ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، جو عقل کو استعمال کرتے ہیں، وہاں تک استعمال کرتے ہیں جہاں تک عقل کی لمٹ ہے، اور عقل سے آگے وحی کا درجہ شروع ہوتا ہے تو پھر عقل کو چھوڑ دیتے ہیں اور وحی کو مانتے ہیں، اللہ کے احکام کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو۔ جیسے تقدیر الہی اور تقدیر کے باب میں اور ایمانیات کے باب میں بہت سے ایسی احادیث ہیں جہاں پر عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کا ایک سرکل بنایا، اس سرکل سے آگے ہے وحی کا درجہ۔ اب اگر سونال کے ترازو میں پہاڑ کو تولیں گے تو آدمی
اگر کوئی کوشش کرے گا تو اس کو بیوقوف کہے گا۔ اسی طرح ہماری عقل ہے کہ ایک سرکل اللہ نے بنایا ہے، اس سرکل کے اندر ہی عقل سوچ سکتی ہے، اور یہ سرکل جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے وہی کا درجہ شروع ہوتا ہے، وہی کا مرتبہ شروع ہوتا ہے، وہی یعنی اللہ کے احکام جو اللہ نے نبی پر نازل فرمائے۔ تو ایمان والے جو ہے وہ عقل کو ہی سارا دار و مدار نہیں سمجھتے، جہاں پر عقل کام نہیں کرتی وہاں پر یہ کہہ دیتے ہیں آمنت باللہ، ہم نے تو ایمان لایا اللہ پر، وہ جیسا کہہ رہے ہیں صدقنا وعدہ کو، ہم اس کے وعدے کو سچ کہتے ہیں اور سچ مانتے ہیں۔ تو یہ تین قسم کے لوگ ہیں جو عقل والے ہیں، ایک تو وہ ہیں جو سرے سے استعمال ہی نہیں کرتے، ایک وہ ہیں جو سارا دار و مدار عقل کو ہی مانتے ہیں، اور ایک ہم اور آپ ہیں کہ جہاں عقل اور ہماری سوچ جہاں ختم ہو جاتی ہے اس سے آگے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جگہ جگہ ارشاد فرمایا، علم ترو، کہیں پر فرمایا علم ترا، کہیں پر فرمایا افلا تذکرون، کہیں فرمایا افلا تتذکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ سوچنا عقل سے ہی ہوتا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تم عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں عقل کو جگہ نہیں دی گئی، جگہ دی گئی ہے، قرآن کے اندر غور و فکر کرنے اور تدبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جہاں پر عقل کام نہ کرے وہاں پر اللہ پر بھروسہ کرو، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، جو اللہ پر اعتماد باندھ لیتا ہے، جس طرح اعتماد اور بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَهُوَ حَسْبُهُ، اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح کے واقعات سے جہاں پر اہل اللہ نے اور اللہ کے نیک بندوں نے اللہ پر بھروسہ کیا کٹھن گھڑی میں، بے شمار مثالیں ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے والد سخت آزمائشوں کے اندر، ابتلا کے اندر کس طرح اللہ پر توکل کیا اور بھروسہ کیا اور کیا ان کو انعام دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو بھی دولت دی، اس کو بھی حکومت دی، لیکن اس نے اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا۔ اس کی دولت اور اس کی بادشاہ اس کے لیے ذلت کا سبب بنی، اس کو اس کی دولت اور بادشاہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام اللہ پر توکل کیے، اللہ پر بھروسہ کیے، ان کے پاس بھی دولت، ان کے پاس بھی بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ پر بھروسہ، اور وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سلطنت بھی دی ہے، بادشاہت بھی اور مال بھی، لیکن ان دونوں کی بادشاہت اور ان دونوں کے مال ان کے لیے عزت کا سبب بنے۔ جتنے بھی آسمانی مذاہب کو ماننے والے ہیں کوئی بھی ان ہستیوں کی برائی نہیں کرتا، اور جتنے بھی آسمانی مذاہب کے ماننے والے ہیں کوئی بھی فرعون کی برائی کرنے سے نہیں چکتا۔
کیوں؟ ان کی دولت اور ان کی بادشاہت جو ہے ذلت کا سبب بنی، فرعون کی اور قارون کی۔ تو خسفنا به وبداره الارض، قارون کے بارے میں اللہ نے دولت دی۔ وقت کے نبی نے کہا کہ جو دولت اللہ نے دی ہے صرف اسی پر استعمال مت کرو، تم اللہ کے بندوں پر اس کو خرچ کرو۔ اس نے کہا میں نے اپنے بازو سے کمایا ہے، یہ میرا مال ہے۔ اللہ نے اس کو زمین پہ دھنسا دیا، زمین اس کے لیے کٹ گئی اور ذلت کا سبب بنی۔ دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان کی والدہ نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے بے آب و گیا چٹیل میدان میں رہنے کو تیار ہوئی، اور پھر زمین پھٹی اور وہاں سے چشمہ نکلا آب زمزم۔ یہ عزت کا سبب کہ اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر توکل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو آزماتے ہیں، اور آزمائش میں جب بندہ کامیاب ہو جاتا ہے تو جس چیز کو وہ اپنے لیے ذلت کا سبب سمجھ رہا تھا یا جس چیز کو اپنے لیے مصیبت کا سبب سمجھ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے اندر اس کو خوشی عطا فرماتے ہیں، اسی کے اندر اس کو مسرت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو فرعون نے حکم دے دیا تھا کہ جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں ان کو ذبح کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے سوچا کہ میں بچے کو چھپا کے رکھوں گی، اور جب ڈر اور خوف ہوگا تو ان کو ڈبے میں پیک کر کے ڈال کے نہر میں بہا دوں گی، پانی میں بہا دوں گی۔ وہاں پر اگر وہ عقل کا استعمال کرتے کہ اللہ کا حکم تھا کہ تم اس کو دودھ پلاتی ہو، 19ویں پارے میں اور 20ویں پارے میں بھی اس کو دودھ پلاتی رہو، جب تمہیں خوف ہو جائے تو ان کو ڈبے میں ڈال کر بہا دو، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر وہ عقل کا استعمال کرتی کہ میں ڈبے میں ڈال دوں گی اور ڈبے کو پیک کر دوں گی تو ہوا اگر آکسیجن بچوں کو نہیں ملے گا، دم گھٹ جائے گا، اور اگر ڈبوں میں سوراخ کر دوں تو پھر پانی اندر چلا جائے گا، بچہ نہیں بچے گا۔ لیکن اللہ کا حکم تھا، انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر تسلیم کیا، خم کیا، جھکایا اور ڈبے میں بچے کو ڈال دیا پانی کے اندر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، جس کو آپ اور ہم بھی جانتے ہیں۔ تو اس پانی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تکلیف ہوئی، ایک پریشانی ہوئی، اور وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ پریشانی ہے، تکلیف ہے، لیکن اسی پانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کو ڈبا کر ان کو خوشی عطا فرمائی کہ جس مصیبت کو اور جس آزمائش کو اور جس ابتلا کو، جس امتحان کو ہم بسا اوقات اپنے لیے مصیبت سمجھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے کی بنیاد پر، توکل کرنے کی بنیاد پر اسی میں سے راستہ نکالتے ہیں اور خوشی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پانی میں فرعون کو ڈبا کر ایمان والوں کو خوشی اور مسرت عطا فرمائی کہ جس پانی میں ڈالنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے لیے پریشانی سمجھی تھی، لیکن پریشانی کو سمجھتے ہوئے اس کو صبر کیا اور اللہ کے حکم کو مانا اور اللہ پر توکل کیا۔ توکل کا یہ انعام ملا کہ بچہ بھی واپس ملا اور پھر پانی سے مسرت اور خوشی بھی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی ذکر فرمایا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کہ ہماری نگاہوں کے سامنے، ہماری نگرانی میں آپ کشتی بناؤ۔ اب اگر عقل کا استعمال کریں، پانی دور دور تک نہیں ہے، قحط سالی کا دور ہے اس وقت،
اور اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حضرت نوح کا مذاق اڑا رہی ہے کہ آیا یہ کشتی ریت پر چلے گی یا سڑک پہ دوڑے گی، کیونکہ پانی تو کہیں ہے ہی نہیں۔ لیکن اللہ کا حکم تھا، اور اللہ پہ ایمان والے توکل اور بھروسہ کر کے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوشی نصیب فرماتے ہیں اور نجات عطا فرماتے ہیں۔ دنیا کے اندر جو عذاب آتی ہے کافروں کے لیے عذاب ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے وہ عذاب کبھی نہیں ہے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ابتلا کا لفظ فرمایا، کہیں پہ فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون، اور کہیں پہ فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہاں بھی ابتلا کی بات ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، امتحان لیں گے۔ اور جہاں پر کافروں کا ذکر فرمایا تو وہاں پہ ابتلا کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، عذاب کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو دنیا کے اندر اگر ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، تو اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر توکل کرے۔ اور بھروسہ اور توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خاموش بیٹھ جائیں، بلکہ اس کے لیے تدبیر بھی کرے، اسباب بھی اختیار کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسباب اختیار کیا، کشتی بنائی، ایمان والوں کو سوار کیا، پھر اللہ حفاظت کیے۔ ہم گھر میں بیٹھے رہے اور سمجھے کہ اللہ کی مدد آ جائے گی اور کچھ حرکت نہیں کرے تو اللہ کی برکت نہیں آئے گی۔ ہمیں اور جو غیر ہے، جو غیر ایمان والے، ان میں یہی فرق ہے کہ اسباب کو وہ سب کچھ سمجھتے ہیں، اور ایمان والے جو ہے وہ اسباب کو سب کچھ نہیں سمجھتے، بلکہ مسبب الاسباب کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ مسبب الاسباب یعنی اسباب کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ محنت ہمارے اوپر ہے، کوششیں ہمارے اوپر ہے، اور اس کا پھل اللہ دینے والے ہیں، اور اس کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دیگر نبیوں پر جو آزمائشیں آئیں اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ان پر اس طرح آزمائش آئی، ہنالک ابتلی المؤمنون، کہ مومنین پر جو آزمائشیں آئی، اور دیگر کے بارے میں فرمایا کہ ان پر ایسی آزمائشیں آئی وزلزلوا، کہ وہ ہلا دیے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، کہ ان پر اس طرح آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، دشمن مسلط ہوئے کہ وہ یہاں تک کہہ دیے، وہ نبی وقت کے اور وقت ان کے امت ایمان والے کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس طرح وہ ہلا دیے گئے، اس طرح وہ آزمائش میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ سخت آزمائش اور سخت ابتلا اور سخت پریشانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آئی ہے اور آئیں گی۔ اس کا ذکر قرآن میں ہے کہ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، یہاں شدیدہ کا لفظ زیادہ فرمایا۔ ایک تو زلزلو جو دیگر امت کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہلا دیے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے، اور یہاں پر زلزالا کی بھی تاکید ہے اور شدیدہ بھی، کہ اس طرح وہ ہلا دیے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے کہ وہ سخت ترین تھا۔ صحابہ کرام پر آزمائش ہے، ان کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائش ہے، ان کا ذکر ہے۔ لیکن ان حالات میں بھی آزمائشیں آئیں، وہ گھر سے نکال دیے گئے، مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، لیکن اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر اعتماد کرنے کا دامن کو نہیں چھوڑا۔ یہی سمجھتے رہے کہ یہ سب ہمارے لیے آزمائش ہے۔ دیکھیے دوسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کی اور ابتلا کی جتنی چیزوں کو ذکر فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آزمائش اوپر میں ہے اور نیچے صبر کی بات ہے
کہ ان چیزوں میں اگر کوئی صبر کر لے گا، توکل کرے گا، بھروسہ کرے گا، تو صبر کرنے والوں کو کے بارے میں فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنائیے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کی امانت ہے اور اللہ کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو ہم کو توکل کرنا ہے اللہ پر۔ مصیبتیں آئیں گی، جب ہم سب سے بہترین امت ہے اور اللہ کے مقرب نبی کی امت ہے تو اتنے ہی ہم پر آزمائشیں اور ابتلائیں آئیں گی، لیکن ابتلائیں اور آزمائشیں جو آئیں گی ہمارے اعمال کے وقت بھی ہے اور ہمارے اعمال کی وجہ سے بھی ہے۔ کبھی سبق سکھانے کے لیے آزمائشیں آتی ہیں کہ تم اب جاگو، تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی طرف بھاگو، تم اللہ کے نیک بندے بننے کی کوشش کرو۔ اور کبھی آزمائش آتی ہے ان کے مرتبے کو بلند کرنے کے لیے، ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، جیسے صحابہ پر آئے کہ ان کا ایمان بن چکا تھا لیکن ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ان پہ آزمائش آئے۔ اور آج جو ہمارے اوپر آزمائش ہے کہ امت کا اکثریت طبقہ جو ہے وہ دین سے دور ہے، تاکہ وہ جاگے اور دین کی طرف لوٹے اور اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے برگزیدہ بندے بنے۔ پھر اللہ کی مدد آئے گی، پھر اللہ کی نصرت آئے گی۔ بنا اللہ کی طرف رجوع کیے، بنا اللہ پر بھروسہ کیے، بنا اللہ کی عبادت کیے اللہ کی مدد نہیں آ سکتی، کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ذکر فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت پر دشمن لوگ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہماری تعداد کم رہے گی کہ اس طرح وہ ٹوٹ پڑیں گے؟ ساری دنیا کی طاقت امت محمدیہ پر ٹوٹ پڑے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس وقت تمہاری تعداد زیادہ ہوگی لیکن تمہارے اندر جو ہے وہن ہوگا، وہن، دنیا کی طرف جھکاؤ، دنیا کی طرف لگاؤ۔ تھک کے سو گئے، عشاء بھی قضا کیے، فجر بھی قضا کیے، دنیا کی وجہ سے، اور موت کا خوف، یہ دو چیزیں جس کو اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ نیندوں کو قربان کرتا ہے کہ نہیں، میری نیند سے اہم اللہ کی عبادت ہے۔ خود یہودی لوگ جو اس وقت ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر اس وقت بھی مسلمان 80% مسجد میں 5 وقت آنے والے بن جائے تو ساری دنیا میں ان کی حکومت ہوگی۔ ہے ہی نہیں 2 صفحے 3 صفحے، فجر میں 1 صف یا 1.5 صف، کہاں اللہ کی مدد آئے گی؟ پھر ایسے میں تو توکل بھی نہیں کر سکتے۔ یہ چند گنے چنے سفید داڑھی والے فجر میں رہتے، اور صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس قوم کو بنا جنگ کے ہوئے، جس قوم سے تم کو فتح حاصل کرنا ہو، اس قوم کے اندر بے حیائی کو پھیلا دو، اوریانیت کو پھیلا دو۔ یہ عیسائیوں کی سازش، کرسچنوں کی سازش ہے کہ نوجوان مسلم نوجوانوں کو اوریانیت اور فحاشی اور بے حیائی کی طرف دھکیل دو، پھر جنگ جیت جاؤ۔ جب ایمان باقی نہیں رہے گا، تقوی باقی نہیں رہے گا، تو پھر ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کو جیت دیں گے۔ آج ہمارا نوجوان طبقہ سویا ہوا ہے، وہ اللہ کی طرف ہے ہی نہیں، نہ صحیح سے والدین کے فرما بردار ہے، نہ صحیح سے وہ جاب کرنے والے ہیں، اور نہ صحیح سے اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قوم کا جو نوجوان ہے
ہر قوم کا نوجوان قوم کے ریڑھ کی ہڈی ہے. جس کی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی وہ معذور ہوتا ہے. اور جس قوم کا نوجوان اگر قوم کے لیے، امت کے لیے، دین کے لیے نہیں جاتا ہے تو وہ امت اور وہ قوم کمزور ہوتی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کو اٹھا کر دیکھے. وہ بھی نوجوان تھے. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھری جوانی ہے، اور ایسے ایران سے ان کے لیے کپڑے ان کے ابا ان کے گھر والے منگاتے تھے. اس زمانے میں ایران کے کپڑے بہت مشہور تھے. سب سے قیمتی اور سب سے مہنگے کپڑے وہاں کے تھے، اور سب سے قیمتی اور سب سے زیادہ خوشبودار عطر وہ استعمال کرتے تھے. اور ایسے عطر استعمال کرتے تھے کہ جب اس گلی سے گزرتے تو گھروں کے اندر لڑکیاں سمجھ جاتی تھی کہ راستے سے مصعب بن عمیر جا رہا ہے. فریفتہ تھی لڑکیاں ان کے اوپر، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، ایمان قبول کیا. چچا نے گھر سے نکال دیا اور باپ نے گھر والوں نے گھر سے ان کو نکال دیا، یہاں تک کہ کپڑے ان کے بدن سے چھین لیے. ماں نے اپنا دوپٹہ دے دیا کہ اس کو کمر میں لٹکا لے. وہ نکل گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو آتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ دیکھو ایمان کے لیے اس نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنے کپڑے کو اتار دیا، کہ ایک ماں کا دوپٹہ اپنے کمر میں باندھے ہوا ایمان کے لیے اور دین کے لیے. کچھ نہیں تھا ان کے پاس، وہ دین کے لیے ایسا کیے. سب سے بڑی چیز ہے جس کو دین مل گیا، جس کو ایمان مل گیا، وہی سب سے بڑی دولت ہے. اور جب ان کا انتقال ہوا اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ مکمل کفن دیا جا سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے جب ان کو خبر میں اتارا تو پیر کھل رہا تھا، اور اگر کپڑا سر کی طرف کیا جاتا تو سر کھل رہا، پیر کھل رہا تھا، اور پیر کی طرف کھینچا جاتا تو سر کھل رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کو کپڑے سے ڈھانپ دو اور پیروں تلے گھاس ڈال دو، گھاس سے پیر چھپا دو. کس قدر ان کی قربانیاں تھیں. وہ بھی نوجوان تھے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کیے. چند پیسوں کے لیے یا چند دنیا کی شہرت کے لیے اور دنیا کی عزت کے لیے وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کیے. ہم نے اپنے ایمان کو سودا کر لیا، ہم نے اپنے ایمان پر کمپرومائز کر لیا ہے کہ ایمان جائے تو جائے، مجھے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہے. ایمان جائے تو جائے، مجھے 4 گھنٹے موبائل میں رہنا ہے. ایمان جائے تو جائے، مجھے 2 بجے تک جاگنا ہے اور فجر قضا کرنا ہے. پھر اللہ کی مدد اور نصرت کیوں کر آئے گی؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا. اللہ پیغام ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ دنیا میں بیکار تم بھیجے گئے ہو. تم دنیا میں اسلام کی سربلندی کے لیے اور اسلام پر عمل کرنے کے لیے اور اپنے ایمان کی بقا کے لیے بھیجے گئے ہو اور آخرت کی تیاری کے لیے بھیجے گئے ہو. اگر یہ ایمان کی تیاری نہیں ہے، ایمان کو بچانے کا کام نہیں کر رہے، دعوت کا کام نہیں کر رہے اور لوگوں کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام حکم نہیں کر رہے ہیں تو سمجھیے کہ ہم راہ راست سے ہٹے ہوئے. ہماری زندگی ویسے ہی ہے جیسے ایک غیر ایمان والے کی زندگی ہے کہ وہ صبح کو اٹھتا ہے، برش کرتا ہے، جاب کو جاتا ہے، شام میں آتا ہے، کھانا کھاتا ہے، ٹی وی دیکھتا ہے، سو جاتا ہے، پھر صبح میں قضائے حاجت کرتا ہے، پیخانے پیشاب کو جاتا ہے، پھر جاب کو جاتا ہے. یہ روٹین غیر ایمان والوں کی ہے. کیا اس روٹین پر ہم اور آپ ہیں؟ اگر ہیں تو ہمیں اپنے گربان میں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا. کیا تم سمجھتے ہو، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم اسی طرح بیکار پیدا کیے گئے ہو؟ نہیں، تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تم اسلام کی اور اہل ایمان کی سربلندی کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تمہارا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہو. تمہارا جینا اور مرنا، تمہارا ہنسنا اور رونا اللہ کے دین کے لیے ہو. تب جا کر یہ قوم ترقی کرے گی، تب جا کر اللہ کی نصرت اور مدد آئے گی، تب جا کر جب توکل کریں گے
تو اللہ کی امداد اور نصرت ہمارے اوپر نازل ہوگی، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، پہلے تدبیر کرنے کے بعد، ایمان کو بنانے کے بعد، یقین کو بنانے کے بعد، پھر فَهُوَ حَسْبُهُ، اس کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا۔ یہ 313 کا لشکر ہے اور ادھر ہزاروں کی تعداد ہے، اللہ وہاں پر توکل ہے، وہاں تدبیر ہے اور مدد نصرت آئی اور مسلمان فتح یاب ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے نوجوان کو امت کے لیے، قوم کے لیے، دین کے لیے بیدار فرمائے اور ہمیں دین کا داعی اور اسلام کا سپاہی بنائے۔ سنت